پر چلا گیا ہے کہ وہ حرام شے کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے پینے کی ملتی ہی نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں کھائے گا تو ظاہر ہے اس بھوک سے پیاس سے مر جائے گا۔ تو اس صورت میں چونکہ جان کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے، متوقف ہے اس مثلا حرام شے کے کھانے پر، تو وہ کھا لے اس مقدار میں کہ جان بچ جائے۔ نمبر 2، مداوی مرضی کی تحمل بطور معمول ممکن نہیں۔ ایک بیماری کے علاج کے لیے جو بیماری معمولاً اس کے لیے اس کا تحمل کرنا، برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ بیماری کا علاج متوقف بر خوردن یا آشامیدن حرام باشد، یعنی اس بیماری کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک شے حرام کو کھائیں یا پئیں، ومعالجہ منحصر در استفادہ از ہمون دارو، اور کوئی اور دارو اور کوئی اور مثلا اس کے لیے چارہ نہیں ہے، اس کا علاج منحصر ہے، محصور ہے اسی سے استفادے کے لیے۔ اگر انسان کا علاج ڈیپینڈ کرتا ہو اسی پر، اس کے علاوہ کوئی اور ہی نہ، صرف اور صرف یہی علاج کا ذریعہ ہو تو استعمال کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آخری البتہ سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ اورا بخوردن یا آشامیدن حرام وادار کردن بگونه ای که اگر نخورد جانش یا آبرویش یا مقدار قابل توجه از اموالش در خطر است۔ دیکھیں وہ مجبور ہو چکا ہے، یعنی اس صورت میں کہ کچھ افراد نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کو دھمکی دے رہے ہیں اور اس کے کھانے کے لیے اسے مجبور کر رہے ہیں، وادار کر رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں کہ کھاؤ یا پیو، یہ مثلا شراب پیو، اگر نہیں کھائیں گے تم مار دیں گے جان سے۔ مثلا اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کی حیثیت اور عزت جو ہے وہ چلی جائے گی، یا مال اتنی مقدار میں وہ اس کا ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا جو قابل توجہ ہو، معتد بہ ہو، یعنی اگر اس کی جان خطرے میں ہو جائے یا اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے یا اس کا مال مثلا ضائع ہو جائے، خطرے میں پڑ جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہم چنین سے اگر جان یا آبروی افراد محترمی در خطر باشد، پہلے وہ بیان کر چکا ہے، یا اسی طرح کچھ ایسے افراد ہیں جن کی عزت اور جن کی جان محترم ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مثلا ماں کی جان خطرے میں پڑ گئی، باپ کا مسئلہ ہے اس کی جان کا، بھائی ہیں وہ غیر ذالک، یا ان کی حیثیت اور عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اتنی مقدار میں کھائے جتنی مقدار میں رفع اکراہ ہو جائے اسے۔ آخری پوائنٹ اس مسئلے میں یہ ہے کہ انسان اگر مقام تقیہ میں ہو، چونکہ جب انسان مقام تقیہ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے چونکہ جان اور مال اور آبرو کا خوف ہوتا ہے، ہم گنے کے در فرض قبلی گزشت، یعنی پہلی صورت میں بھی یہی تھا، چونکہ وہ بھی تقیتاً استعمال کر رہا ہے، اگرچہ اندر سے راضی نہیں ہے اس مثلا چیز کو کھانے اور پینے میں، لہذا کہہ رہے ہیں کہ اگر مقام تقیہ میں ہو تو بھی کھا سکتے ہیں۔ وہی پہلا فرض، یعنی یا اپنی جان کا خطرہ ہو یا اپنے مال کا خطرہ ہو یا اپنی عزت اور آبرو کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں کھا سکتے ہیں۔ نمبر یہاں صرف 2 مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام وہ موارد جہاں کھانا یا پینا حرام تھا، یعنی تمام وہ چیزیں جو کھانے پینے کے لحاظ سے حرام تھیں، ان مسائل کی وجہ سے جائز ہو جائیں گی، باید بمقدار ضرورت اکتفا کند و زیادہ بنا جائز نیست۔ وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مثلا فرض کریں ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں حرام کھانے کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہے، اور اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، کہتے اتنا کھائے کہ جان بچ جائے، اس سے زیادہ اس کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ یا مثلا بعض افراد مجبور کر رہے ہیں اسے کہ یہ جو ہے نا مثلا شراب کی بوتل ہے، اس میں سے پیو، چاہے 1 گھونٹ پیو لیکن پیو ضرور، یا کہتے ہیں آدھی بوتل پیو، کہتے ہیں کہ اگر 1 گھونٹ پینے سے اس کی جان کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو وہی پیے، زیادہ پینا حرام ہے اس کے لیے۔ دوسرے مسئلے میں یہ ہے کہ معالجہ بیماری در صورتی با حرام جائز است، کہتے ہیں وہ علاج اس حرام چیز کے ذریعے سے اس صورت میں علاج جائز ہے کہ جب متخصص
اسپیشلسٹ اور ماہر قسم کا ڈاکٹر اور اطمینان والا شخص اس کا علاج کرے اور وہی یہ بتائے کہ آپ کا علاج منحصر ہے اس چیز کے ذریعے سے، اور عمومی طور پر متعارف طور پر معمولاً کوئی اور راستہ آپ کے علاج کے لیے موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں۔ اب یہ کہ کھانے پینے کے آداب جو ہے وہ کیا ہے؟ کھانے کے آداب میں سے کچھ چیزیں انہوں نے مستحبات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، دستہارا قبل از غذا و پس از آن، دونوں، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے۔ نمبر 2، در اول غذا جب کھائے تو اس کی کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اینڈ پہ الحمدللہ، یا معمولاً جو مثلا شکرا للہ کا جملہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ کہنا ہے، مستحب ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں سے نہ کھائے۔ نمبر 4 کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کر کھائے، ایسے نہ ہو کہ بہت بڑے بڑے لقمے بنائے کہ جو پھر 10-15 منٹ فقط اس کو گھماتے لگ جائیں۔ نمبر 6 کہتے ہیں کہ جو بھی میوہ استعمال کر رہا ہے، جو پھل فروٹ استعمال کر رہا ہے، کھانے سے پہلے اسے دھو لے پانی کے ساتھ۔ نمبر 7 کہتے ہیں اگر چند شخص، چند افراد، چند لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں، ہر کسی از غذا یہ جلوے خودش بخورے، مثلا ایک جگہ پر مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے 5-6 افراد کو، جو چیز اس کے سامنے رکھی گئی ہے اسی طرف سے کھائے۔ 8 نمبر پر یہ کہ میزبان پیش از ہمیں شروع بغذا خوردن کند و بعد از ہمیں دست بکشد۔ کہتے ہیں میزبان، لیکن یہ اسلام میں یہ اس لیے کیونکہ البتہ اس کی دوسری بھی حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے، مہمان کی حیثیت سے جب جا رہے ہیں کہ میزبان جب وہی کھانا سب سے پہلے شروع کرے گا تو آپ اطمینان سے کھائیں گے کہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، خطرناک چیز نہیں ہے، اور آخر تک کھاتے رہیں۔ تاکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آخر تک کھاتے رہیں گے تو وہ مہمان جو آیا ہے وہ حجاب نہیں کرے گا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں تعارف نہیں کرے گا، یا ہم اپنی زبان میں سے کہتے ہیں تکلف نہیں کرے گا، اور بلا تکلف وہ کھاتا رہے گا تاکہ وہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کھا لے۔ صفحہ نمبر 266 میں مکروہات کہتے ہیں کہ در حال سیری غذا خوردن، جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو کھانا مکروہ ہے۔ نمبر 2 پرخوری، یعنی بہت زیادہ کھانا کھانا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 نگاہ کردن بصورت دیگران غذا، مثلا افراد مل کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، آپ اپنا کھانا کھاؤ۔ نمبر 4 گرم کھانا کھانا خوردن غذا یہ داغ۔ نمبر 5 اور پھونک مار کر غذا کو کھانا، مثلا پھوت کردن بے غذائی کی میخورن، وہ کھانا جو کھا رہا ہے وہ غذا ممکن ہے چائے ہو، ممکن مثلا پی رہا ہو، یا مثلا ممکن ہے کوئی سالن گرم ہو اور پھر اس کو کر کے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہتا ہے، اتنی جلدی نہ کرو۔ نمبر 6 کہتے ہیں چاقو کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے روٹی کو ٹکڑے کرنا، ہاتھ سے ٹکڑے کرو، چھری نہ پھیرو روٹی پہ۔ نمبر 7 کہتے ہیں کہ گذاشتہ نے نان زیر ظرف غذا، مثلا کوئی کھانے کے جو برتن ہے وہ اوپر روٹی نیچے، کہتے ہیں اس طرح نہ کرو، روٹی جہاں پڑی ہے وہاں کھانے کا برتن نہ رکھو۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی بیان کر رہے ہیں، ان میں سے آخری چیز جو یہ بیان کر رہے ہیں 8 نمبر پر، وہ یہ ہے کہ دور انداختن میوے پیش از آن کے کاملاً عرب خورد۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی پھل استعمال کر رہے ہیں تو پھل کو کامل طور پر کھاؤ، اور ختم ہونے سے پہلے وہ آدھا پھل موجود ہے، سیب کھا رہے ہیں، مثلا کیلا ہے، ابھی آدھا کھایا ہے اور آدھا ویسے ہی پھینک دیں، کہتے ہیں کہ یہ مکروہ چیز ہے اس طرح۔ اور معصومین علیہ السلام کی زندگی میں آپ بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں گے کہ معصومین نے ان کو منع کیا ہے کہ اس طرح نہ کرو،
اور کہا ہے کہ یہ جو بچ رہا ہے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی دوسرے بھائی کو دے دیں کھانے سے پہلے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے. اور آداب آب کہتے ہیں کہ آب نوشیدن پانی پینے کے آداب کون سے ہیں, مستحبات اور مکروہات کون سے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان دن میں کھڑے ہو کر پانی پیے, یہ مستحب ہے. اچھا, پیش از آشامیدن آب, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ فقط یہی کہے, اگر کہہ سکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پورا نہیں تو بسم اللہ, اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا. نمبر 3, اور پانی ایک ہی مرتبہ نہ پیے ایک سانس میں, 3 سانسوں میں, 3 رک کر 3 مرتبہ, مثلا ایک ہی گلاس کے ساتھ پی رہا ہے تو 3 مرتبہ توقف کرے, مرتبہ جو تیسری مرتبہ ہے اس کو ختم کر دے, اینڈ پہ لے جائے. لہذا 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ پانی پینے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان, آپ کے اصحاب باوفا کو یاد کرے, ان پر درود پڑھے, اور آپ کے خاندان اور آپ کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. اللہم لعن مثلا قتلۃ الحسین و اصحابہ وغیرہ کے جملے, یا اسی طرح دوسرے جملے, چاہے اپنی زبان میں یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی کے الفاظ استعمال کرے. مثلا صلوات اللہ علی الحسین کا جملہ, یا سلام اللہ علی الحسین وعلی علی ابن حسین وغیرہ ذالک کے جملے, یا اصل کہ مثلا درود بر حسین و آل و اصحاب حسین, اور اسی طرح لعنت کے لیے کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام کے اور آپ کے اصحاب اور انصار کے قاتلین, اصحاب اور آپ کی آل کے قاتلین پر لعنت پروردگار ہو. یہ بھی جملے کفایت کر رہے ہیں. مثلا جس طرح بھی ہو, بہرحال امام حسین کو یاد کریں. اور ایک شعر بھی ہے منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف, کہتے ہیں کہ اذا شربتم ماء عذب فاذکرونی, جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے یاد کرو. او سمعتم بغریب فاندبونی, اور جب کسی مظلوم اور غریب کا سنو تو مجھ پر گریہ کرو. بہرحال مکروہات میں ہے کہ بہت زیادہ پانی پینا مکروہ ہے. اور آشامیدن آب بعد از غذائی چرب, دیکھیں کچھ کھانے جو ہوتے ہیں وہ چرب ہوتے ہیں, چربی ہوتی ہے اس میں, لہذا چرب کھانوں کے بعد پانی پینا مکروہ ہے. نمبر 3 بعد دست چپ آب نوشیدن, مثلا چپ کے ذریعے سے رائٹ ہینڈ سے نہیں پی رہا, لیفٹ ہینڈ سے استعمال کر رہا ہے پانی کو, گلاس کو ایسے پکڑا ہوا یا بوتل کو پکڑا ہوا ہے, یا مثلا فرض کریں کوئی چیز اور جو پینے کی ہو وہ پی رہا ہے. کہتے ہیں کہ بہرحال بائیں ہاتھ سے پینا مکروہ ہے, خلاصہ یہ. نمبر 4 در شب ایستاده آب نوشیدن, رات کو کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے. دیکھیں دن کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, یہی کھڑے ہو کر پینا رات کو پھر مکروہ بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ احکام ہے نگاہ کردن, اور آخری مسئلے ہیں ازدواج کے, اس کو بعد میں بیان کریں گے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم